یہ بتوں کو پوجنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ وہ ہمارے بزرگان دین ہیں جن کے مزار پہ مسلمان چادریں چڑھاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے بہت نیک اور صالح بندے تھے، جی میں سورہ نحل کے آیت 20 اور 21 کی بات کر رہی ہوں۔ آپ قرآن کھول کر خود ہی پڑھ لیں۔ میں نے جناب احمد رضا خان صاحب کے کنز الایمان سے ترجمہ لیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں خالص حضرت ابراہیم کی دی گئی توحید کی بات کروں گی، جس کی وجہ سے انہیں آگ میں جھونک دیا گیا، لیکن کیونکہ وہ تو واحد اللہ سے مانگنے والے تھے نا، اسی لیے آگ بھی گلزار ہو گئی۔ لیکن اگر تم اور ہم نہ سدھرے تو یہ گلزار بھری زندگی تو جی ہی لیں گے، لیکن حساب کتاب کے روز اللہ سوال کرے گا کہ سب کچھ دینے والا تو میں تھا، لیکن تم حاجت روا مشکل کشا میری ہی مخلوق کو سمجھتے رہے۔ اور وہ نیک اور صالح بندے اور بے شمار نیک اور صالح لوگ ہیں جنہوں نے خود ساری زندگی توحید پر گزار دی۔ پتہ ہے روز قیامت یہ خود اللہ سے کہیں گے، اے ہمارے معبود، ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ دعائیں مانگو۔ اس کا بھی حوالہ لے لیں، سورہ فاطر کی آیات نمبر 14 ہے کہ تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور تو اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار بھی کر دیں گے۔ پیارے مسلمانوں، یہاں بھی پتھروں کے بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ انہی نیک و صالح بزرگ ہستیوں کی بات ہو رہی ہے۔ سچ میں تو میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ یہ میری اولاد بہت منتوں مرادوں کی ہے اور فلاں بزرگ کے در سے ہی ملی ہے۔ یہ سن کر اندر سے ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ یہاں ایک سیدھی سادی با ایمان عورت کا قصہ ذکر کروں گی۔ 4 بیٹیاں ہونے کے بعد 5ویں مرتبہ جب وہ امید سے ہوئی تو کمزور ایمان والی ایک عورت نے اس سے کہا کہ فلاں مزار پہ جھولا رکھوا دو تو اس بار بیٹا ہی ہوگا۔ تو وہ سادہ لوگ لیکن سمجھدار عورت بولی کہ نہیں، اگر میں نے ایسا کیا اور بیٹا ہو گیا تو ساری زندگی کے لیے میرا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتی ہوں، اور جو اس کی مرضی وہ میری مرضی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اسے بیٹے سے نواز دیا، اس کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ زندگی بھر شرک سے محفوظ رہی۔ یقین جانے یہ قبروں پہ دعائیں مانگنا، منتیں مرادیں چڑھانا، یہ تو سراسر ہندوانہ رسمیں ہیں۔ خانہ کعبہ میں جو بت رکھے تھے وہ بت پرستی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے جو نیک بندے تھے پہلے ان کی تصاویر لگائی گئیں، صرف اس لیے کہ ہم انہیں بھول نہ جائیں۔ پھر ان تصویروں کے آنے والے نسلوں نے بت بنا دیے، صرف اسی لیے کہ ہم ان نیک بندوں کو بھول نہ جائیں۔ پھر آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا، نسلوں پہ نسلیں آتی گئیں، اور وہ اصل خدا کو بھول کر انہی بتوں کو اپنا خدا ماننے لگے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ہر شخص اپنی ہر حاجت اللہ ہی سے مانگے، حالانکہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ ہی سے مانگے۔ تو پھر یہ مزارات پہ دعا مانگنا اور یہاں سے اپنی منت مرادیں حاصل کرنا بھی ایک بت پرستی کی ہی شکل ہے۔ کسی دوسرے سے دعا مانگنا، بے شک وہ اللہ کے نیک ہی بندے ہیں، یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے، اور شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم وسیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور توحید کی دعوت میں اپنا حصہ ڈالیں۔